بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. دوشی پڑھ لیجیے مل کر بآواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. مل کر پڑھیے لو مدینے کی تجلی سے لگائے، کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. حاضروں ناظروں نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اور ایک جھلک آج دکھا، ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہے دور سے دیدار
دیدار کو آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ پلڑا تیرے، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پر سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو ماہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ خالق عالم ہم سب کو ماہ رمضان تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب شعبان کا مہینہ تشریف لاتا تو نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں شعبان، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی جس طرح تو نے شعبان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے تو اللہ کے محبوب فرماتے تھے پروردگار مجھے اپنا ماہ رمضان بھی عطا فرما۔ تو یہ بڑی برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے جو کہ اللہ رب العالمین خیر فرمائے تو کل یا پرسوں جیسے معاملات ہوں گے، جب اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ نماز تراویح اور روزے وغیرہ شروع ہو جائیں گے۔ عظمت و برکتوں والا مہینہ، جتنا اس مہینے کی فضیلت پر بولا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے، اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے اس کی بات، اس کی تعریف کرنے سے بندہ قاصر ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک بے نیاز ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کی طرف نسبت کرنے والے چیزیں بھی بے نیاز ہوتی ہے۔ تو اگر چاند کل دکھا تو انشاءاللہ کل چونکہ تراویح ہوگی، ماہ رمضان مبارک کا آغاز ہوگا، اور اگر اللہ کی قدرت میں، اللہ رب العالمین کی تقدیر میں جو رب نے لکھا ہے، اگر 30 ہو گئے تو پھر انشاءاللہ اتوار کو ہمیں یہ نصیب ہوں گے۔ بہرحال جب بھی یہ مہینہ مل جائے تو ہمیں اس مہینے کو اس طرح گزارنا ہے کہ جس طرح اس مہینے کو میرے مصطفیٰ نے گزارا ہے۔ اگر حضور کی طرح ہم نہیں گزار سکتے تو کم از کم اس طرح گزاریں کہ جس طرح گزارنے کا سرکار نے حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ تو بندہ کر سکتا ہے۔ اگر سرکار نے جس طرح گزارا ہم اس طرح نہیں گزار سکتے، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، اور ہم اس مقام تک عبادت کے ذریعے بھی جو ہے نہیں پہنچ سکتے، اور ہمیں معلوم نہیں ہے سرکار کی عبادات کی تو کیا کہنے۔ لیکن اگر ہم سرکار کی طرح نہیں گزار سکتے تو کم سے کم سرکار کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو گزار سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ تمام فرامین اللہ کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ لیکن سننے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے اپنے دل میں اس بات کی نیت اور تہیہ کرو کہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ غفلت سے نہیں گزارنا ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی عبادت کے ذریعے گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں،
واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، تم پر روزے فرض ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے اسی طرح فرض ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر اللہ نے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے پہاڑ پہ اللہ کے دیدار کے لیے گئے تو وہاں آپ نے 40 دن روزے رکھے، اس کے بعد 40 دن کے بعد چلہ کرنے کے بعد اللہ کا دیدار آپ کو نصیب ہوا، جو آپ نے وہ جھلک دیکھی تھی اللہ کے دیدار کی۔ تو 40 دن روزہ رکھنے کے بعد جب 40 دن کے روزے پورے ہوئے تب اللہ نے آپ کو تجلی جو اپنے نور کی عطا فرمائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی امتوں کو اللہ نے یہ روزے عطا فرمائے، جو کہ سرکار کی امت کو بھی عطا فرمائے، لیکن ان کو روزے دینے کے باوجود وہ مقام، وہ عزت، وہ عظمت، وہ مرتبہ عطا نہیں کیا تھا کہ جو مرتبہ روزہ دے کر اللہ نے مصطفیٰ کریم کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ خاص بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ روزے تو پچھلی امتوں کو بھی دیے، لیکن ہم پر جو روزے فرض کیے ہیں اس کے ساتھ معاملات کیا ہیں وہ ذرا سنیے۔ فرمایا ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پہ فرض تھے۔ یا اللہ یہ روزے فرض کرنے کی غرض و غایت کیا ہے، مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں اس روزے کو ہم پر فرض کیا گیا ہے؟ شوال کے مہینے کے روزے تو وہ نفلی ہوتے ہیں، قربانی کے مہینے کے روزے نفلی ہیں، محرم کے نفلی، ربیع الاول کے نفلی، رمضان کے فرض کیوں کیے گئے؟ اس سے ہم جو اگر فرض روزہ رکھیں تو ہمیں اس سے ملتا کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے تم پہ روزے اس لیے فرض کیے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں روزے کی برکت سے تقوی کا نور پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، خشیت الہی تمہارے اندر موزن ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بندہ جب غذا استعمال نہیں کرتا ہے، کھانا پیتا نہیں ہے، صبح نہیں کھائے گا، دوپہر نہیں کھائے گا، شام نہیں کھائے گا، غذائیں نرم گرم جو ہے مرچی مسالے والی جسم میں نہیں جائے گی، تو بندہ یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ چکا ہے، وہ ہوتا بھی رہتا ہے کہ جس دن بندہ بھوکا رہے اس دن کئی زیادہ گناہوں سے وہ بچا رہتا ہے، اس دن اس سے گناہ نہیں ہوتے۔ اور جیسے وہ غذا کھاتا ہے اس کی نفس بھڑکتی ہے، پھر وہ گناہ کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، زبان بھی گناہ کرتی ہے، دل بھی گناہ کرتا ہے، کان بھی گناہ کرتے ہیں، ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، پیٹ بھی گناہ کرتا ہے، پیٹھ بھی گناہ کرتی ہے، پیشانی بھی گناہ کرتی ہے، جسم کا ہر عضو گناہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب پورے سال گناہ کرنے والا ایک نوجوان جس کی 12-11 مہینے گناہوں میں گزر جاتے ہیں، اگر وہ بندہ بھی پورے سال مثال کے طور پر اگر شراب پینے والا ہے اس سے چھوٹتی نہیں ہے، نشہ کرنے والا ہے چھوٹتا نہیں ہے، بڑی کوشش کرتا لیکن نہیں چھوٹتا، اگر وہی شرابی، وہی نشہ کرنے والا، وہی چوری کرنے والا، وہی بدکاری زنا کرنے والا رمضان کا مہینہ پالے اور اگر کسی کے سمجھانے سے وہ فرض روزہ رکھ لیتا ہے تو دوپہر کے زہر کے بعد اس کو بولو لے بوتل لایا ہوں تیرے لیے شراب کی، لے پی اس کو، وہ پیے گا۔ کیوں؟ اس کی تو عادت میں شامل ہے۔ 11 مہینے گزر گئے، صبح دیکھو تو پی کے سوتا ہے، اٹھتا ہے تو پی کے اٹھتا ہے، چلتا ہے تو پی کے چلتا ہے، بیٹھتا ہے تو پی کے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے تو پہلے پیتا پھر کھڑا ہوتا ہے، جس کی معمول میں یہ گزرا ہے۔ لیکن وہ بندہ بھی رمضان کے مہینے میں اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، پینا تو دور کی بات ہے، ہاتھ بولا بھائی ہٹاؤ کیا کر رہے میں روزے سے ہوں۔ کیوں بھائی؟ یہ تجھے کس نے بتایا؟ اس لیے کہ جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے لعلکم تتقون، اس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھ جایا کرتا ہے۔ یہ روزے کی ہمارے لیے ایک غرض و غایت، اس کی وجہ ہے کہ ہمیں کیوں روزہ دیا گیا، کیوں فرض ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب تم روزہ رکھ لو گے، جو کام 11 مہینے تم کرتے ہو گناہوں کے، روزے کی حالت میں وہ کام تم سے ہو سکتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ یار میرے روزے سے ہوں، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ اور جب بندے کے دل میں یہ ڈر آ جائے، اسی کو اصل ایمان کہا جاتا ہے۔ یہ ایمان کا وہ درجہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس بندے کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کے برابر، اللہ رب العالمین کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، جس بندے کی آنکھوں میں سے مکھی کے پر کے برابر ایک آنسو بھی اللہ کے ڈر سے نکلے، اللہ ایسے بندے پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ صرف اللہ کے ڈر سے ایک آنسو مکھی کے پر کے برابر بھی نکل جائے نا، اس پر جہنم حرام ہے۔
بھائی ایک بندہ گناہ گار ہے لیکن کبھی کبھی دل میں چوٹ لگی، اللہ کا ڈر آ گیا، وہ رونے لگ گیا، ایک آنسو صرف نکلا، اس پر جہنم حرام ہے۔ تو ان اللہ والوں کا، ان ولیوں کا مقام کیا ہے کہ جن کی پوری پوری راتیں اللہ کی بارگاہ میں رونے رونے میں گزر جاتی ہے، جن کے دن اللہ کے خوف میں گزر جاتے ہیں، جن کی مثال اللہ قرآن میں دیتا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی راتیں تو رکوع میں گزر جاتی ہے، کچھ میرے بندے ایسے جو سجدے میں تو ساری رات سجدے میں گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ سیدہ خاتون جنت حسن حسین کی ماں، میرے مصطفیٰ کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کی عبادت کا مقام کیا ہے؟ آپ جو ہے سردیوں کی اتنی لمبی رات کے اندر کہ جب عشاء جو ہے جلدی 7:30 بجے تک ہوتی ہے اور فجر آخری ٹائم پہ ہو رہی ہے 7:30 سوا 7 بجے، 7:20 پر، 7:10 پر، سردیوں کے اندر اتنی لمبی رات، سیدہ خاتون جنت عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتی ہیں، حسن حسین کو سلا دیتی ہے، مولا علی سے اجازت لے کر مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، صرف 2 رکعت نیت کر کے نماز نفل شروع کرتی ہے، 2 رکعت۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کی نیت کر کے شروع کی، فجر کی اذان بلال حبشی نے میرے بابا کی مسجد میں اذان شروع کر دی، لیکن میرے 2 رکعت کا سلام ابھی تک نہیں پھیرا ہے، صرف 2 رکعت کا سلام نہیں پھیرا، اور سلام پھیر کے جلدی سے سیدہ خاتون جنت شکوہ کرتی ہے کہ پروردگار تیری سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہو سکتی ہے، سردیوں کی رات اتنی تو نے چھوٹی کر دی کہ میری 2 رکعت بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ بھائی جس بندے کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے مکھی کے پر کے برابر ایک آنسو نکلے، اس پر اللہ جہنم حرام کر دے کہ جن کی راتیں سجدوں میں گزر جاتی ہیں، جن کے دن عبادتوں میں گزر جاتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ ان قریب انشاءاللہ، اور ہم اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی ذات سے پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ مصطفیٰ کو بھی دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی عطا فرمائے گا، یہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ کی ذات سے امید ہے۔ لیکن ملنا ہے تو پھر ملنے کے بعد گزارنا کیسے، وہ سنیے حدیث پاک۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ہر عمل اسی کے لیے ہوتا ہے جس نیت سے وہ کرتا ہے، جس نیت سے بندہ عمل کرے وہ عمل اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن فرمایا لہو الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، فرمایا سارے عملوں میں صرف روزہ ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ روزہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اچھا بندہ جو عمل کرتا ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بندے کے جو ہے نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، کسی کو 10 گنا بڑھ کے نیکی ملتی ہے، کسی کو 20 گنا زیادہ ملتی ہے، کسی کو 30 گنا بڑھا کے نیکی دی جاتی ہے، کسی کو 40 دگنی بڑھا کے دی جاتی ہے، اس طرح نیکیاں بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن فرمایا صحابہ نے یا رسول اللہ بندہ روزہ رکھے تو روزہ دار کو اللہ کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے، روزے دار کا ثواب کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر نیکی کرنے والوں کو 70 ملے گا تو روزے دار کو 80 مل جائے گا، نہ۔ صحابہ نے پوچھا آقا روزے دار کو ملتا کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابیوں بتاؤ روزہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا آقا روزہ تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا جب روزہ اللہ کے لیے ہے تو اس کی جزا بھی خود اللہ ہے، روزہ رب کے لیے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا روزہ میرے لیے تو میں ہی اس کی جزا ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد حدیث پاک کا یہ ہے کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے رمضان میں کہ جنت مل جائے، بندہ تراویح پڑھتا ہے کہ جنت مل جائے، بندہ نمازیں پڑھتا ہے جنت مل جائے، رمضان میں زکوٰۃ نکالتا ہے جنت مل جائے، رمضان میں صدقے کرتا ہے جنت مل جائے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بندہ ہر عمل اس لیے کرتا ہے کہ جنت مل جائے، لیکن روزے دار میرے امتی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ روزہ رکھنے والا جب روزہ رکھ لیتا ہے تو جنت تو ملتی ہے، جنت کے ساتھ جنت والا خدا بھی بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ ہر عمل والے کو جنت ملتی ہے اور فرمایا روزے دار کو جنت والا مل جاتا ہے، یعنی اللہ اس کو ملتا ہے۔ تو اللہ فرماتا روزے کی جزا میں خود ہوں، میں خود اس کو جزا دوں گا۔ اور آگے حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمایا روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔
مسک امبر کی خوشبو سے زیادہ، مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بدبو پسند ہے۔ سارے دن وہ بھوکا رہتا ہے، جو منہ سے اسمیل آتی ہے نا، مشک اور امبر کی خوشبو کا وہ مقام نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جو روزہ رکھنے والے کی منہ کی بدبو کا مقام ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا روزے دار کو دو اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتا ہے۔ کس وقت؟ ایک تو افطاری کے وقت، جب اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے اس کو شکر الحمدللہ، سارے دن بندے نے صبح روزہ رکھا 17 گھنٹے 15 گھنٹے کا، ظہر کا عصر کا وقت ہوا، جون جولائی کی گرمی ہو گئی تو وہ کہتا ہے بھائی بس بہت ہوگی، اب تو کل تو میں نہیں رکھوں گا روزہ، ابے بڑی گرمی ہے بھائی، جمعہ رکھ لوں گا، ابے اس کا رکھ لوں گا، ابے اس کا رکھ لوں گا۔ لیکن افطاری کے بعد جیسے وہ گڑ گڑ پی کے جاتا ہے نا، وہ کہتا نہیں بھائی میں کل بھی رکھوں گا روزہ، اب مجھے نہیں چھوڑنا بابا، کل بھی روزہ رکھنا۔ ہماری دوستوں کی شرط ہے کہ جو پورے 30 رکھے گا اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا، ہم نے آپس میں شرط لگائی ہے۔ تو ابھی تک جب تک وہ اللہ کی نعمتیں نہیں کھاتا، جب تک وہ کہتا بھائی ہمت نہیں ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، کام دھندا کرتا اور بڑے معاملات ہوتے ہیں، جمعہ چھٹی ہوتی ہے، جمعے کو رکھ لوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ افطاری کے اللہ کی نعمتیں کھاتا تو کہتا پروردگار تیرا شکر ہے، سیراب ہو گیا ہوں، اگر تو نے نعمتیں کھلائی ہے تو کل بھی روزہ رکھوں گا صرف تیرے لیے۔ بولو اچھی آواز سے بولو، روزہ صرف کل بھی تیرے لیے رکھا جائے گا۔ تو پھر وہ چست ہو جاتا ہے، سارے دن کی انرجی ختم ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جیسے اللہ کی نعمتیں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ساری انرجی کو دوبارہ چارج فرما دیتا ہے، دوبارہ بیٹری اس کی چارج ہوتی ہے، شر و شداب ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے کہ کل بھی مجھے روزہ رکھنا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، تو فرمایا کہ پہلی خوشی اس کو افطاری کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری خوشی کب ہوگی؟ فرمایا دوسری خوشی جب ہوگی جب وہ روزے کی وجہ سے اپنے اللہ کی ملاقات کرے گا۔ اللہ سے جب وہ ملاقات کرے گا نا تو اس کو خوشی محسوس ہوگی کہ میں نے جو روزے رکھے تھے اس کی وجہ سے آج مجھے رب نے یہ مقام عطا فرما دیا ہے، میں اپنے نبی سے ملاقات کروں تو یہ میرا مقام ہے۔ اگر کوئی نبی کے خدا سے ملاقات کرے، کوئی رب سے ڈائریکٹ ملاقات، حضور فرماتے ہیں کہ جو روزے دار جب اللہ سے ملاقات کرے گا اس کو خوشی ہوگی اور اس بات پہ خوش ہوگا کہ شکر ہے میں نے جو روزے رکھے تھے، فرض روزے، نفلی نہیں۔ ہمارے لوگوں کو تو حال بہت برا ہے، سمجھا کہ تھک جاؤ نا لیکن دماغ پہ سٹ لگتی نہیں ہے۔ شعبان کا مہینہ آ گیا، 14 شعبان کا روزہ رکھ لے گا، رات جاگے گا اگلے دن پھر روزہ، کیا کیوں روزے سے؟ میرے نبی نے روزے رکھے تھے، اچھا نبی کے روزے تجھے یاد ہے؟ نفلی روزے، رمضان کے روزے تو رکھتا ہے، اب وہ تمہیں نہیں رکھتا، بھائی وہ نبی نے حکم دی، وہ تو نبی کے خدا نے حکم دیا ہے۔ لیکن شوال کے عید کے جو مہینوں سے ہوتے 6 روزے، 6 روزے سے کہا جاتا وہ رکھ لیں گے، بقرعید کے روزے رکھ لیں گے، 10 محرم روزے رکھ لیں گے، لیکن فرض روزہ ہے نا اس کو رکھیں گے۔ میں شب برات کے موقع پر بھی ہر موقع پر یہ بات ٹوکتا ہوں کہ بندے کا جب تک فرض قبول نہیں ہے نا، خدا کی عزت کی قسم نفل کبھی قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیشہ پلے باندھ لو میری بات، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان، حدیث سے بات کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ کا فرض قبول نہیں، فرض ادا نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں نفل قبول ہوتا۔ جو رمضان کے روزے کے رکھے اس کے شب برات کے خاص روزے قبول ہوں گے، تو فرض ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب، اگر تجھے شعبان کے اور شوال کے ذوالقعدہ ذوالحج محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان پورے 11 مہینے نفلی روزے رکھنے، تو نفلی روزے مت رکھا کر، اپنے فرض روزوں کی قضا کر لیا کر۔ اس میں 2 فائدے، کیا؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ تیرے اوپر جو فرض روزہ قضا ہے نا، تیرے اوپر جو چڑھی ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی، جس مہینے میں رکھ رہا اس مہینے کے نفلی روزوں کا بھی تجھے ثواب اللہ کی بارگاہ سے عطا ہو جائے گا۔ یعنی میں اگر شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھ رہا ہوں نا رات جا کے، تو میں یہ نیت کروں یا اللہ جو میرا فرض روزہ میری زندگی میں قضا ہوا میں اس کی ادا کر رہا ہوں، اس نیت سے روزہ رکھے تو آپ کا جو فرض قضا ہوا تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور جو رمضان کی 15ویں تاریخ کا نفلی روزہ اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا، ایک میں 2 شکار آپ کے ہو جائیں گے۔ بڑی راتوں میں سارے سے رات نفلی پڑھ لیں، امام صاحب بتائیے کتنی نفل پڑھوں، کتنے کیا کروں، 10 رکعت پڑھوں، 12 پڑھوں، 2 کر کے پڑھوں، 4 کر کے پڑھوں؟ ابے میں نے کہا اس کو چھوڑ، تو تیرے فرض پڑھ صرف بس، پورے سال تو نماز نہیں پڑھتا اور شب برات پوری رات تو نفلیں پڑھنا ہوتا، تجھے کس نے سکھایا یہ عمل؟ ایسی کوئی نفل قبول نہیں ہوگی جب تک فرض نہیں پڑھو گے۔ تو اپنے فرائض کو پہلے توجہ دو، فرائض کی طرف آؤ، فرض قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ سے، جو اس کے نفل خود بخود اللہ کی بارگاہ سے قبول ہوگا۔ نفل پڑھو گے، فرض کے تارک رہو گے، اللہ کی بارگاہ سے محروم رہو گے، کچھ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب سنیے حدیث پاک، میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا، جو میں نے شروع میں عرض کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے
رب نے میری امت کو روزے کے باوجود 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہے جو مجھ سے پہلے پچھلی امتوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی ہے. 5 ایسی خوبیاں. پہلی خوبی کیا ہے؟ فرمایا پہلی خوبی یہ کہ میری امت کے جو روزے دار ہو گئے ان کی منہ کی بدبو اللہ کو مجھ سے زیادہ اچھی لگتی ہے. یہ کوالٹی صرف میری امت کو نصیب ہے, مجھ سے پہلے پچھلی امتوں کو عطا نہیں. دوسری چیز فرمایا میری امت ہی جب روزہ رکھتا ہے, فرمایا سحری سے لے کر افطاری تک سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہے اللہ اس کو بخش دے. روزے دار کے لیے حضور فرما رہے ہیں یہ میری امت کو اللہ نے عطا فرمایا جو مجھ سے پہلے امتوں کو عطا نہیں فرمایا, جبکہ مجھ سے پہلے امتوں کو روزے دیے تھے لیکن یہ مقام نہیں تھا جو میری امت کو ہے. تو یہ بتاؤ پھر صدقہ کس کا ہے؟ میرے حضور کا صدقہ. ہمیں کیا خبر تھی رمضان کا مہینہ کیا چیز ہے؟ یہ میرے نبی نے گزار کے بتایا کہ دیکھو رمضان ایسے گزارنا جیسے تمہارے نبی نے گزارا ہے. ماہ رمضان تمہیں مبارک. ابے بھائی ایک جمعے کی چھٹی کری تم ناراض کیوں ہو جاتے ہو یار؟ بولو تو صحیح نا سبحان اللہ اونچی آواز سے. ایک جمعہ کسی کو بٹھا کے چلے جاؤ تمہارے منہ اتر جاتے بھائی صاحب. کبھی کبھی مطلب یہ ہے کہ دھواں دھار سنا کرو تو کبھی اصلاحی بھی سن لیا کرو یار. بولو بولو سبحان اللہ ذرا. ماہ رمضان تمہیں مبارک بزم سحری سجانے والو. ماہ رمضان تمہیں مبارک بزم سحری سجانے والو. خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے, خدا بھی راضی ہوا ہے تم سے, اور نیندیں اپنی اڑانے والو. اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ میرے رب نے فرمایا مصطفیٰ ہم نے آپ کی امت کو وہ خصوصیت دی جو آپ سے پہلے کسی کو عطا. پہلی چیز منہ کی بدبو اللہ کو اچھی مجھ کے زیادہ. دوسری چیز سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا خیر کرتی بخشش کی. پھر روزے دار کیا کہتا ہے؟ فجر کی نماز پڑھے گا پھر لملیٹ ہو جاتا ہے, وہ سو گیا زور تک. زور پڑھے گا پھر سو جاتا ہے. اثر پڑھے گا پھر ابے بھائی کا کیا ہو گیا بھائی؟ بولا میں روزے سے ہوں. میں نے کہا تو روزے اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. دیکھا کیسی مطلب کی حدیث یاد کی لوگوں نے. روزے دار کا سونا بھی عبادت, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے لیکن تجھ اس کا خلاصہ پتہ کیا ہے؟ تشریح پتہ ہے حدیث مبارکہ کی؟ مطلب کی حدیث یاد کر کے اپنے مطلب کا مفہوم نکال کے تو سو گیا. ابے خدا کے بندے ذرا یہ سوچ, اگر روزے کی حالت میں سونا عبادت ہے تو مجھے بتا پھر جاگنا کتنی بڑی عبادت ہے. جاگ کے عبادت کرنا پھر کتنی. ابے سارے سال تو سوتا ہی رہتا ہے نا. 4 فرض پڑھے گا, ظہر کی 2 سورت 4 سورت پڑھ کے بھاگ جائے گا, 12 رکعت پڑھ کے, عصر میں 8 کی 4 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے, مغرب کی 7 کی 5 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے, عشاء میں 17 ہوتی 9 پڑھ کے بھاگ جاتا ہے. اور تجھے پورا سال کوئی نہیں کہتا, تو سوتا رہے. لیکن رمضان کا مہینہ کم سے کم نیند کو دور کر, ادھر اللہ کی طرف آ. 1 مہینہ تو اس کو دے یار, 1 مہینہ صرف, زیادہ نہیں. اور کرنا کیا ہے؟ 5 نمازیں پڑھ جماعت سے, روزہ رکھ, رات تراویح پڑھ, جلدی سو جا, تہجد پڑھ, فجر پڑھ, درود کی تسبیح پڑھ, استغفار پڑھ, تھک جائے سو جا, پھر اٹھ جا, پھر ذکر کر, نماز پڑھ, تھک جائے سو جا, پھر اٹھ جا. تو کہ سارے دن ہی سوتا رہے گا روزے سے ہے؟ میں نے کہا تو روزہ رکھ کے سوتا رہتا ہے. صحابہ کرام رمضان کے حالت, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے جنگ بدر کے اندر جہاد کر رہے ہیں روزے کی حالت میں. مجھے بتاؤ, یہاں تو روزہ رکھ کے بندہ کام نہیں کر سکتا, کام کرے تو روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں روزہ میں گرمی سے کام نہیں ہوتا, اگر کام کرتا تو روزہ نہیں رکھ سکتا. ان صحابہ کرام کا مقام دیکھو کہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور جو ہے روزے کی حالت میں جہاد بھی کر کے دشمنوں سے لڑائی بھی کر رہے ہوتے ہیں, جہاد بھی کر رہے ہوتے ہیں. کبھی انہوں نے نہیں بولا آقا ہم روزے سے اللہ سے کہو کہ 1 مہینہ تو ہمیں چھوڑ دیں, ہم عبادت کر لیں, عید کے بعد لڑائی کر لیں گے, اسلام کے لیے جان قربان عید کے بعد نہیں. آقا اگر رب کا حکم ہے تو روزے کیا, کیوں؟ اس لیے کہ جو بھوکا پیاسا رہ کر یار کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے نا, وہ پیٹ بھر کے مزہ نہیں آتا ہے. یہ کبھی کر کے دیکھنا, بھوکا آدمی جس طرح عبادت کر سکتا ہے جو ذوق کے ساتھ, وہ پیٹ بھر کے کھا لے اس سے عبادت نہیں ہوگی, وہ اس طرح جھکاؤ پیدا نہیں کر سکتا. اب سنیے, تو تیسری چیز فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے جو اللہ نے میری امت کو عطا فرمایا, مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمایا. اور آگے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مبارک رات میں, اس مبارک مہینے میں ایسا ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آخری رات شب قدر میں نہیں بلکہ روزانہ ڈیلی افطاری کے وقت 70 غالباً یا 60,000 سے زیادہ روزانہ ڈیلی افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے۔ روزانہ ڈیلی معمول روزانہ ڈیلی افطاری کے وقت لا تعداد اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ جو جہنم میں جل چکے سوائے کافر کے، ایمان والے جو اس کے اندر ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اگر بندہ روزہ رکھے اور روزے کی حالت کے اندر اپنے رب کی عبادت کرے، بھوکا پیاسا رہے گا، اپنے رب کو یاد کرے، تو مجھے بتاؤ اس بندے سے اللہ رب العالمین کا قرب کتنا زیادہ نصیب ہوگا، کتنا رب کے قریب ہوگا۔ تو کیا میں اس بات پہ امید کروں رمضان کا مہینہ پرجوش طریقے سے آپ گزاریں گے انشاءاللہ؟ تراویح پڑھیں گے آپ سب انشاءاللہ؟ ایک مہینہ ہوتا ہے، صرف 30 دن، مشکل 30 تو نصیب بھی نہیں ہوتے، جیسے یہ بدبخت سر پہ بیٹھے ہمارے، یہ 30 بھی پورے نہیں کرنے دیتے ہمارے کو، چلو جو بھی ہے برحال 29 تو نصیب ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ روزہ نہیں رکھتا، جو روزہ نہیں رکھتا وہ بھی سنے، جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔ مسافر کو اجازت ہے کہ اس سفر میں اگر وہ ہمت ہے روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، اور نہیں ہے اس کو سفر میں جانا تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے، اس کو اجازت ہے۔ مریض اتنا مریض ہے کہ ڈاکٹر کہے گا تو روزہ رکھے گا مر جائے گا، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، فدیہ دے یا پھر بعد میں صحیح ہو کے قضا کر لے۔ لیکن اٹا کھٹا آدمی، سگریٹ پینے والا، پوڑیاں کھانے والا، گٹکے کھانے والا، وہ روزہ نہیں رکھتا۔ ابے تو کیوں نہیں رکھتا؟ بھائی مجھ سے یار یہ کام چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ روزہ چھوڑ دے گا، حرام نہیں چھوڑ سکتا، وہ نشہ نہیں چھوڑے گا، روزہ چھوڑ دے گا۔ اور ایسے لوگ جان بوجھ کے روزہ چھوڑنے والے، ان کو اللہ کی بارگاہ میں کتنا عذاب ہے۔ ہم انشاءاللہ جو ہمارا رمضان کے فجر کے اندر جو درس چلے گا میں اس میں اب تفصیل سمجھاؤں گا، لیکن ایک صرف بات تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، ہمیشہ دینداروں سے آپ کو سیکھنا ہے، اداکاروں سے نہیں سیکھنا ہے۔ یہ ٹی وی پر جو آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا یہ لوگ، سارا سال جو کنجریاں جو ٹی وی پر بیٹھتی ہے، اور سارا سال یہ جو عورتیں ڈرامے بنا رہی ہے، فلمیں بنا رہی ہے، گانے باجے اور ننگی ہو کر ناچ رہی ہوتی ہے، رمضان میں وہی عورتیں میک اپ کر کے دوپٹے پہن کے آ کے دین سے گانے بیٹھ جاتی ہے، اور لوگ انہی عورتوں کا شو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بے شرم ہے، وہ مولوی بے شرم ہے کہ جو ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے، اور وہ اس ٹی وی کے اوپر اسی عورت کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہی مولوی اس کے سامنے بیٹھا، وہ سوال کر رہی ہے، کھی ہنسی بھی ہو رہا ہے، مذاق بھی ہو رہی ہے، کھانا بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بھائی تم ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہو کہ غیر محرم کو دیکھنے لگے، رسول نے منع فرمایا، وہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ سے سوال کری ہے وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ ذرا بتاؤ ایمان سے اپنے اندر، اگر آپ کے اندر غیرت ہے تو بتاؤ۔ ممبر پہ مصطفیٰ کا دین کچھ اور ٹی وی پر مصطفیٰ کا دین کچھ، یہ منافقت ہے۔ جو بات ممبر پہ کہی وہی ٹی وی والوں کو بولو، کوئی مرد سوال کرے گا تو ہم جواب دیں گے، عورت سوال کرے گی ہم اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ کبھی نہیں بولے گا مولوی، کیوں؟ اس کو لفافہ ملتا وہاں سے، اس کو مال ملتا ٹی وی پہ بیٹھنے سے، وہ دین بیچ سکتا ہے، اپنا مال نہیں۔ کیونکہ ایک وقت میں اگر کوئی مولوی 1 گھنٹے ٹی وی پہ اثر سے مغرب کی نشریات میں آ کے بیٹھ گیا، اب 1 گھنٹے میں پوری دنیا میں وہ ٹی وی چینل چل رہا نہیں چل رہا؟ اب میں آ کے بیٹھوں، کوئی سوال کرے، 1 گھنٹے میں پوری دنیا مجھے دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی ہے؟ بولو، مسجد میں بیٹھ کے مجھے کون دیکھے گا؟ ٹی وی ساری دنیا دیکھ رہی ہے مجھے، ساری دنیا غلام فرید نورانی ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو مجھے بتاؤ، یہ یہاں تک کی بات ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایسے لوگوں کا کچھ حساب نہیں ہے، جو دل میں کچھ ہو، زبان سے کچھ ہو۔ اور میں اس لیے کہتا ہوں دین علماء سے سیکھو، فنکاروں سے، اداکاروں سے نہیں، کہ جو نوجوان ساری زندگی شو چلا رہے ہوتے ہیں، بیڑا غرق انہوں نے تباہی مچا رکھی ہے معاشرے کے اندر، بھاؤ بیٹیوں کو ننگا کر کے ٹی وی پہ نچلا رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کتنے بے غیرت، بے شرم، بے حیا ہیں کہ جن کی بہن بیٹی ناچ رہی ہوتی ہے صرف موٹر سائیکل کے لیے۔ دیکھا ہے نا آپ نے شو، صرف بہن بیٹی کس کے لیے؟ گھی کے ڈبے کے لیے ناچ رہی ہے، ڈنر سیٹ کے ڈبے کے لیے ناچ رہی ہے۔ وہ آ کے بولتا ہے بھائی کون ڈانس کرے گا؟ ہم نوجوان بھی ناچ رہا، کیا کیا ملے گا؟ ایک ڈبہ تجھے ملے گا ڈنر سیٹ کا، جا لے جا، دنیا تجھے دیکھ رہی تو ناچ رہا وہاں پر، میرا باپ اوپر بیٹا، میری بیٹی سامنے ناچ رہی ہے لوگوں کے سامنے، اور پوری دنیا میں لائیو چل رہا ہے، اور ناچنے کے بعد لوگوں نے پاس کر دیا، لو بھائی ایک ڈبہ ڈنر سیٹ کا آپ کو مل گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ وہ نچوانے والے بہن بیٹیوں کو رمضان کے اندر اسی چینل پہ اس شو کو ختم کرتے، وہ دین سکھانے آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر۔ لوگ اس لیے گمراہ ہو رہے ہیں، قوم اس لیے تباہ ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے سوال کرو جن کو اللہ نے مصطفیٰ کا علم عطا فرمایا ہے، اداکاروں سے نہیں۔ تو کیا ان چیزوں سے آپ بچیں گے؟ شو، یہ جو گیم شو چلتے ہیں، جو اور چیزیں ٹی وی پہ چل رہی ہیں، ان سے بچو، اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارو۔ کام کرتے ہو تسبیح ہاتھ میں لے لو، تسبیح چلتی رہے، ہاتھ سے کام بھی چلتا رہے۔ آپ کو پتہ میرا کام ہاتھ کرنے کا، تسبیح نہیں پکڑ سکتا، تو کام جو ہے ہاتھ سے کام کرتے رہو،
اور زبان سے اللہ 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 کرتے رہو۔ اگر پتہ ہے کہ میرے بولنے کا کام ہے، زبان سے نہیں کر سکتا، تو میں نے کہا ہاتھ بھی کام میں لگا رہے، زبان بھی کام میں لگا رہے، دل تیرا اللہ کی یاد میں لگا رہے، دل سے اللہ اللہ ہوتی رہے نا۔ تو پورا وقت رمضان کا مہینہ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، گناہوں سے بچ کر وقت ضائع کیے بغیر اللہ کی عبادت میں گزارو۔ خدا کی قسم مرنے کے بعد ورنہ بڑا پچھتایا ہوگا۔ آج سمجھانے والے بیٹھے، کل تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا تو گمراہ ہو جاؤ گے، اپنا ایمان تباہ کر لو گے۔ لہٰذا دین کی طرف آؤ، رسول اللہ نے جس طرح رمضان گزارا اس طرح گزارو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ جو کچھ میری زبان پہ جاری ہو اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔